الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث یہ رحمت ہے، حدیث یہ مرکز نور اور تجلیات ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا فیض اور برکت حاصل کر سکتے ہیں. حدیث کو پڑھیے، حدیث کو سمجھیے اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کیجیے. محدثین کرام نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ حدیثوں کو جمع کیا. حدیثوں کی کتابیں اور مختلف قسم کے ذخیرے وجود میں آئے. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور صحابہ کرام کی وہ باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کی جاتی رہی، ان سب کا نام مجموعی طور پر حدیث ہے. اس کی ہم سب کو ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بسر کر سکیں، بنا سکیں، سنوار سکیں. اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا، اور اس پروگرام کا مقصد کوئی دنیا طلبی نہیں، اس پروگرام کا مقصد کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں. اس پروگرام کا خالص مقصد، جیسے اس ٹی وی کا خود خالص مقصد، دین کی بات صحیح طور پر لوگوں تک پہنچا دی جائے. یہ ہماری، ہم سمجھتے ہیں، ذمہ داری ہے کہ مخلوق تک دین کی صحیح باتیں پہنچائی جائیں جو قرآن اور سنت پر مشتمل ہیں. کیونکہ بات اگر میری ہو تو آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، چاہیں تو قبول کریں چاہیں تو نہ کریں، اور اگر آپ کی بات ہو تو مجھے اختلاف ہو سکتا ہے کہ چاہوں تو میں قبول کروں اور چاہوں تو میں قبول نہ کروں. لیکن ہم سب کا اتفاق ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ آ جائے، آپ کا ریفرنس آ جائے، تو میری اور آپ کی بات ختم ہو جانی چاہیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی. یہ ہمارا مقصد ہے. یہی انداز فکر کو اپنائیے، اور اگر اس انداز فکر کو اپنایا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق کی برکتیں بھی دکھائی دیں گی. اتفاق میں دراڑیں ڈالنے والی جو بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے باوجود میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. میں اپنی رائے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یا اپنے مولوی کی رائے کو، اپنے شیخ کی، اپنے اسکالر کی، اپنے امام کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، مگر میرے امام نے یہ بات کہی، میرے اسکالر نے یہ بات کہی، میرے مولانا نے یہ بات کہی، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک مولانا بھی اس کی تصدیق نہ کر دیں، یا جب تک ہمارے امام اس کی تصدیق یا ریکگنائز نہ کریں. تو بات نبی کی نیچے ہوئی یا اوپر ہوئی؟ نبی کی بات کو آپ نے اس طرح کی پالیسی سے نیچے کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوئی اچھا انداز نہیں ہے، یہ جائز اور درست طریقہ نہیں ہے. نبی کی بات آ گئی تو اس کو اسی طریقے سے قبول کیجئے اور اپنے آپ کو اسی کی روشنی میں چیک کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو چند باتیں بتائی گئیں قرآن کریم میں، وہ کیا ہیں؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں. یعنی نبی کے اخلاق کی سرٹیفکیٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور کہا جا رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کے اندر بد اخلاقی کی کوئی بات ہوتی تو صحابہ کا یہ مجمع آپ کے اطراف کبھی نہ جمع ہوتا. اس کا معنی ہے کہ صحابہ کرام جو آئے آپ کے اخلاق کی وجہ سے، بڑے بڑے لوگ آتے رہے، بڑے بڑے دشمن آتے رہے، مگر آپ کے اخلاق سے اتنے متاثر کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے کئی ایک مسلمان ہوئے. ورنہ جیسے اکرمہ ہیں جو مشرکین کی طرف سے کمانڈر ان چیف کا کام کیا کرتے تھے اکثر و بیشتر جنگوں میں، یا نہیں تو کمانڈر کا کام ضرور کرتے تھے، بڑے کر و فر کا مالک، ابو جہل کا بیٹا، اور بڑا اس کا اثر و رسوخ، اور پھر جنگی مہارت بھی بہت زیادہ، بلا کی جنگی مہارت تھی. یہ سب چیزیں ان کے ساتھ تھیں. فتح مکہ کے بعد ان کو اندازہ تھا کہ میں نے اتنے جرائم کیے، اتنا ظلم اور زیادتی کی،
کم سے کم مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا، چاہے پورے مکے کو معاف کر دیں، میں اس قابل نہیں۔ اس کو خود معلوم تھا، وہ بھاگ گیا، ابو جہل کا بیٹا بھاگ گیا، لیکن اس کی بیوی، اس کو معلوم تھا کہ اتنے مشکل حالات میں بھی ایک دربار ایسا ہے جہاں رحم دلی کی امید ہے، اور وہ کون سا دربار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب آپ نے عام فیصلہ کیا، اس کے بعد میں عفو درگزر کی بات ہوئی تو وہ گئیں۔ جانے کے بعد انہوں نے اکرمہ کے لیے پناہ طلب کی کہ وہ تو چلے گئے، مکہ چھوڑ کر کہیں چلے گئے، لیکن کیا ان کے لیے بھی یہ عفو درگزر اور رحمدلی کی بات ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، کس آدمی کو جس کا باپ بھی دشمن تھا، دشمنی کرتے ہوئے جنگ بدر میں اترا تھا، اور بیٹے کا حال یہ تھا کہ کئی جنگوں میں ان کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا صحابہ کرام کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی سفارش پر، اس کی بیوی کی سفارش پر آپ نے کہا وہ آئیں گے تو ان کے لیے بھی امان ہے۔ بس اتنا سننے کے بعد اس کو یہ یقین تھا کہ یہ وہ دربار ہے جہاں جو بات کی جاتی ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، وعدہ کر دیا گیا، جھوٹا وعدہ نہیں ہوتا، معاہدہ ہو اس کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ گئی اور تلاش کرتے ہوئے اپنے شوہر تک پہنچی، اور اس نے کہا کہ اب تم واپس آ جاؤ۔ کہا کہ میرے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ واپس جا کر مرنا ہے مجھے۔ تو اس کو بتایا گیا کہ نہیں، میں نے امان طلب کی ہے اور امن مل گیا ہے، تو لہٰذا اب واپس آ سکتے ہیں آپ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب واپس آئے تو ان کا دشمنی کا بیک گراؤنڈ، ان کی فیملی کی دشمنی کا بیک گراؤنڈ، ذاتی طور پر آپ کو جو تکلیفیں پہنچی، وہ ساری چیزوں کے باوجود آپ نے ان کا اس طرح سے استقبال کیا جیسے خود اپنے صحابہ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک پیغام بھی ہے اصل میں اسلام کا، وہ پیغام یہ ہے اگر کوئی ہنر والا، اسکل والا برے راستے پر ہے، صحیح راستے پر آتا ہے تو اس کو ایسا موقع دو کہ اس کی صلاحیتیں پازیٹیو استعمال ہونے لگیں، مثبت انداز سے استعمال ہونے لگیں۔ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، کہا گیا کہ زمانے جاہلیت میں جو بہترین تھے اسلام قبول کر لیں تو بہترین ہی رہیں گے، ان کو وہ اسٹیٹس پورے دیے جائیں گے۔ اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں سے کام لیا۔ مکہ ہی فتح ہوا، جب فتح ہوا تو آخری دنوں میں جو مسلمان ہونے والے تھے ان میں سے اسید بھی تھے، حالانکہ وہ سخت مخالف تھے۔ عتاب ان کے باپ بہت سخت دشمن تھے اسلام کے، اور وہ بھی سخت مخالف، لیکن قبیلہ اور خاندان، اثر و رسوخ، سب سے زیادہ نظم و ضبط اور حکومت چلانے میں ماہر بھی تھے وہ۔ جب مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گورنری انہی کے حوالے کر دی، مسلمان ہو گئے تو اب سنبھالو اس کو، ہم سنبھالیں یا آپ سنبھالیں، دین کے لیے کام ہے تو اللہ کے دین کے لیے جو بھی کرے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا موقع دیا۔ تو سوء الخلق، بد اخلاقی، یہ مسلمان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ مسلمان اپنے اخلاق کی ذریعے سے پہچانا جائے، جس جگہ پر رہے پڑوسی اس کے اخلاق کو دیکھ کر گواہی دے، یہ اسلام کو ماننے والا ہے۔ مارکیٹ میں ہم دکانداری کریں، کوئی کاروبار کریں تو ہمارے کاروبار اور ہماری دیانتداری اور سچائی کو دیکھ کر گواہی دے سکیں دوسرے لوگ کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ معاملات ہوں تو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ گواہی دے سکیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا وصف بتایا گیا، اچھے اخلاق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی ایسے ہی تربیت کی گئی تھی، تو اس لیے فرمایا گیا کہ مومن کے اندر یہ برائی نہیں پیدا ہو سکتی بد اخلاقی کی۔ اگر بد اخلاقی آ رہی ہے اس کے اندر تو سمجھ لو ایمان رخصت ہو رہا ہے۔ ایمان جب ہوگا تو وہ ظلمت اور تاریکی کے لیے جگہ نہیں، کیونکہ ایمان کی روشنی وہ ظلمت کو دور کر دے گی۔ اور اگر وہ ظلمت آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہوا اب ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اسی لیے وہ تاریکی وہاں پر پھیلتی جا رہی ہے۔ اگر کبھی کہیں کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اخلاق کمزور ہو رہے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ پھر سے اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ کہاں مجھ سے کوتاہی اور کمی ہو رہی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اب یہاں پر بعض مشنریوں کو آپ دیکھیں، غیر اسلامی کام کرنے والوں کو آپ دیکھیں، ان میں اخلاق کے لیے خاص تعلیم دی جاتی ہے، کیسے گفتگو کریں، کیسے ملاقات کریں، کیسے آپ لوگوں کا ویلکم کریں۔ بعض اوقات بڑے سخت سست جملے سننے کے باوجود بھی
لوگ جو ہے ان کو ٹرین ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ ریئیکشن میں وہ انداز اختیار نہ کریں. اگر یہ غیر مسلموں کے پاس ہو سکتا ہے تو جو اسلام کے ماننے والے ہیں ان میں اخلاق کس طرح کے ہونے چاہیے. دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام، سنتے تھے جن غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے. توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا. ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. یہ دین کی بنیاد ہے. جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام. جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبرائیل، ہر جمعہ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی. عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن. الف لام میم. قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر. حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت. فیضان کتاب و سنت. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ بد اخلاقی مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان تھی کہ آپ کے اخلاق سب سے اونچے تھے. اسی لیے آپ کو ان لوگوں نے صادق کہا. جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا اس وقت بھی آپ کو امین کہا گیا. جب آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اس وقت بھی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، اس وقت بھی آپ کا احترام کیا کرتے تھے، اور اسی اخلاق کی بنیاد پر پہلا رشتہ آپ کے پاس پہنچا تھا. حضرت خدیجہ بہت مالدار خاتون تھیں. مکہ مکرمہ کی ایک ایسی بزنس کے اندر وہ اتنی ماہر تھیں کہ بہت سارے لوگ ان سے بزنس کیا کرتے تھے. زیادہ تر جس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں پارٹنرشپ کاروبار، یہ حضرت خدیجہ کے ساتھ مکے کے لوگ عام طور پر شرکت اور مزاربت کی ایک قسم بنتی تھی، اسی طرح سے وہ کیا کرتے تھے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
ان کے غلام کے ساتھ سفر میں مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور لوگوں کی طرح بہت سخت متاثر کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہوئے، حضرت خدیجہ نے ایک غلام جو ان کا خاص کام کرنے والا تھا اس کو بھی ساتھ کر دیا۔ اب اس غلام کی جو توقعات تھیں آقا کے بارے میں اس زمانے کے لحاظ سے، جیسے پیچھے پیچھے چلو اور زیادہ ان کے سامنے بولو نہیں، دیکھو نہیں، کھاؤ نہیں ساتھ، جیسے انداز ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کچھ اور تھے۔ جب آپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو آپ اپنے سے زیادہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ آقا ہیں میرے اور اس طرح کا ماجرا کہ میرے ساتھ برابری کے ساتھ بٹھا رہے ہیں، کھانے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ساتھ بٹھا رہے ہیں، اور پھر کوئی سامان اٹھا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ اٹھاؤ، بلکہ آپ خود بھی بنفس نفیس اٹھا رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ وہ دیکھ کر متاثر ہوتا رہا ساری چیزوں کو آپ کے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کام کرتے، سامان سیل کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے مارکیٹ کے اصولوں کے خلاف دیانتداری سے آپ نے کاروبار کیا۔ آپ بتاتے تھے کہ اس میں یہ فالٹ ہے، یہ درست ہے، یہ اچھا ہے، یہ کوالٹی ہے، صحیح بات۔ تو غلام اس کو نوٹ کر رہا تھا کہ بھئی اس سے پہلے ایسا تو نہیں ہوتا تھا، چاہے کتنی گھٹیا کوالٹی ہو، عمدہ کوالٹی کر کے بیچا جاتا تھا، لیکن آپ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ یہ اس نمبر کی کوالٹی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے، جو بھی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ اللہ نے برکت عطا فرمائی اور بہت زیادہ نفع ملا۔ اب جب واپس آئے تو غلام نے وہ ساری رپورٹ دی، وہ اتنا متاثر ہوا کہ یہ پتہ نہیں کہ آقا تھے، میرے برابر کے تھے، کون تھے، انہوں نے جو سلوک کیا وہ سب کچھ بتا دیا۔ اور جب کاؤنٹ کیا گیا تو نارمل حالات میں حضرت خدیجہ چونکہ بزنس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھیں، ان کو معلوم تھا کہ اتنی سرمایہ کاری میں کتنی آمدنی ہوتی ہے جو اس سے پہلے چلی آ رہی ان کے ریکارڈ پر۔ انہوں نے دیکھا کہ آج تک اتنا نفع نہیں ملا جو اب ملا ہے مجھے، اتنا زیادہ مجھے نفع ملا۔ اور پھر ان کے بارے میں جو کچھ باتیں بتائی جا رہی تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا مگر آپ کے اخلاق نے ان کو متاثر کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد 15 سال آپ کے ان کے ساتھ گزرے، یہ عین جوانی کا زمانہ تھا، 25 سال سے 40 سال تک کا پیریڈ۔ نبی آپ بنے 40 سال میں اور 25 سال میں شادی ہوئی، 15 سال ان کے ساتھ گزارے۔ جب پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی، اب دیکھیے کیا ہوا، اخلاق اور اچھے اخلاق کی بات، کہ جب پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہے کہ ایک جسمانی طور پر ایک کیفیت طاری تھی، یعنی کپ کپاہٹ طاری تھی، جیسے ایک آدمی خوف زدہ ہو یا ان ایکسپیکٹڈ کوئی واقعہ ہو گیا اس کے ساتھ، تو جو کیفیت ہوتی ہے وہ سب آپ کے اوپر تھی۔ اسی کیفیت میں آپ گھر تشریف لائے۔ جب گھر تشریف لائے تو آپ نے اس وقت ایک جملہ کہا، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر جیسے خوف سا ہونے لگا ہے۔ اب حضرت خدیجہ جو 15 سال آپ کے ساتھ بطور بیوی کے زندگی گزاری تھی، اب ان کی گواہی سامنے آتی ہے، یہ اخلاق ہیں کہ حضرت خدیجہ نے کیا کہا، یہ سنتے ہی کلا، نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کس لیے آپ جذبات میں یہ بات کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ گنانا شروع کیا کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ جس آدمی میں اتنی خوبیاں ہوں بھلا کون اس کو نقصان پہنچائے گا؟ یہ 15 سالہ آپ کی زندگی کا گویا خلاصہ وہ پیش کر رہی تھی کہ آپ نے اتنے عمدہ اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری ہے جو وہ دیکھتی رہیں، اب وہ گواہی دے رہی ہیں، ایسے آدمی کو کون نقصان پہنچائے گا؟ یہ ہے کردار کی عظمت، یہ ہے اخلاق۔ اور اس کے مقابلے میں اگر بد اخلاقی کی چیز پیدا ہو جائے تو نہ دین پھیل سکتا ہے، نہ ہماری دعوت، حتیٰ کہ بزنس نہیں پھیل سکتا۔ اسی لیے سیکریٹری کو، ذمہ داروں کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں حسن اخلاق کا ایک خاص چیپٹر رکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے دیکھیے مسلمانوں کے لیے آج سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ چیپٹر پہلے سے موجود ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا حدیث کو ماننے والوں کے اخلاق دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہونے چاہیے۔ بد اخلاقی کی طرف لے جانے والی کوئی چیز مسلمانوں میں نہ پیدا ہو۔ آج لوگ ٹریننگ دیتے ہیں، ہمیں رسول اللہ نے ٹریننگ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہماری یہ تربیت فرمائی، تو اس تربیت کا کم سے کم اثر ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم سنت اور سیرت کی بات جو کرتے ہیں
وہ صرف مسجد کے اندر وضو نماز کے مسئلے میں ہے بس. باقی چیزوں میں گویا کہ سنت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سیرت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیز قابل قبول نہیں. اسی بد اخلاقی کے اندر ایک اور بات جو بتائی گئی، بہت سیریس ایشو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا. مرنے والوں کی شان میں برائی مت بیان کرو، ان کے خلاف کوئی جملے مت کہا کرو. ایک آدمی مر چکا ہے، دنیا سے اس کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکا ہے، دعائے مغفرت کر دو. اگر دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے، زبان میں تمہاری اتنی کنجوسی ہے کہ مرنے والے دوست بھائی یا کسی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تو کم سے کم برائی مت بیان کرو. مرنے والے کی برائی بیان کرنا یہ انتہائی گھٹیا اخلاق کی علامت، انتہائی گرے ہوئے لوگوں کی علامت ہے. جیسے ہوتا ہے نا، وہ تو مر گیا مگر بڑا ظالم شخص تھا، مگر بڑا برا شخص تھا، جو کچھ تھا اس کا نام اعمال تو لپیٹ دیا گیا. جو کچھ تھا اب اللہ کے پاس وہ پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ جانتا ہے وہ کیسے تھا، کیا تھا. آپ اس کی برائی بیان کر کے اپنا نقصان اٹھائیں گے، اس کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کو جو کچھ ملنا ہے وہ مل رہا ہے وہاں پر. آپ کیوں اپنا نقصان کرنے لگے؟ تو جو لوگ مرنے والوں کا نام برائی سے لیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ ان کو چاہیے کہ مرنے والوں کا نام کم سے کم تمیز اور تہذیب کے ساتھ لیا کریں. اگر آپ کسی کا نام لے کر رحمت اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو ان پر، تو ہمیں کتنی فیس دینی پڑے گی اس پر؟ یہ جملہ کہنے پر کوئی بل تو نہیں ہوگا، کوئی محنت تو نہیں ہوگی، مگر کم سے کم اس کے لیے دعا تو ہو جائے گی. اور مرنے کے بعد انسان کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر کام آنے والی چیز ہے وہ یہی دعائیں ہیں. اگر ہم دعا بھی نہ کر سکتے ہوں تو یہ ہماری طرف سے کنجوسی کی بات ہوگی. تو ذکر خیر کریں مرنے والوں کا، بھلائیے ان کی برائیوں کو، کیونکہ اب وہ بھگت لیں گے اللہ کے پاس جو کچھ انہوں نے نیکی کی تب بھی اور جو برائی کی تب بھی. یہ اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارا ٹائم چونکہ بہت محدود ہے تو یہاں ہم وقفہ دیں گے سوالات کے لیے، تاکہ آپ کے سوالات اسی وقت نمٹائے جائیں انشاءاللہ. شیخ، ابھی آپ نے بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، کتنا بھی ظلم ہوا ہر آدمی کو معاف کرتے گئے. اسلام میں ایک طریقہ ہے خون کا بدلہ خون. اگر کسی نے کسی کا زنا کر دیا تو اس کا بدلہ اس کو سنسار کرو، چوری کے بدلے ہاتھ کاٹ لو. تو یہ معافی کس درجے میں آتی ہے؟ اگر ہمارا کسی نے خون کیا اور کوئی اس کا بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. ماشاءاللہ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی جرم کیا، جیسے زنا ہے یا اسی طرح کسی کا قتل ہے، تو اس کو قتل کرنا یہ ہے، یا زناکاری کی سزا ہے تو اس کو معافی. دیکھیے، جرم دو قسم کا ہے. ایک جو حدود اللہ کو توڑنے والی بات ہے، جس پر کوئی حدود، قصاص وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اس میں کوئی انسان معاف نہیں کر سکتا. جیسے قصاص کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے، اس کے وارثین کو یہ حق دیا گیا کہ اس کے سامنے ایک آپشن تو یہ ہوگا، یا تو وہ دیت لے لے، یعنی خون کے بدلے میں مالی کمپنسیشن لے لے تاکہ وہ قتل نہ ہو، قاتل جو ہے بچ جائے، لیکن ان کو بھی، وارثین کو بھی نقصان نہ ہو، اس کی دیت لے سکتا ہے وہ. اور اگر وہ دیت لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، معاف بھی چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وارثین ہیں، حکومت نہیں معاف کر سکتی، جج یا قاضی معاف نہیں کر سکتا. جو وارث ہیں وہ چاہیں تو معاف کریں اس کو. لیکن اگر وہ چاہیں کہ اس کا قصاص لیا جائے تو چونکہ ان کے آدمی کے ساتھ یہ نقصان ہو چکا ہے، شریعت ان کو اجازت دیتی ہے. اب اس میں سے وہ جیسے چاہیں حالات کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے ساتھ بھی عدل ہو، اور دوسرے اس کو معاف نہیں کر سکتے. لیکن زنا کا جو مسئلہ ہے یا چوری کا جو مسئلہ ہے، یہ اس نے اللہ کے حدود کو توڑے ہیں اور اللہ نے اس کی سزا مقرر کی ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہے. اس کے اندر اس کو پوری سزا ملے گی. جیسے چوری کرنے والا، اس کا ہاتھ تو کاٹا جائے گا، مگر اس سے پہلے وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کیوں اس نے چوری کی تھی، کیا تھا. اگر جج یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس نے زیادتی کی ہے، تب جا کر وہ حد اس پر نافذ ہوگی. یا اسی طرح سے اگر کوئی زنا کیا ہوا ہے تو زنا کا کیس اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس پر یہ حد جاری ہوگی، اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی مقرر کردہ سزائیں ہیں، اس کو بندے معاف نہیں کر سکتے. شیخ، جو حدیث کی آپ نے بات کیا، جو لوگ اس سے ولورس ہیں، جو اس کو پڑھے لکھے ہیں، اگر وہ لوگ اس پہ عمل کریں تو اس سے دوسروں کا بہت فائدہ ہوگا. جس طریقے سے اپنے کورس کی کتاب بچوں کو جو ہے ایجوکیشن ڈھنگ سے دی جاتی ہے، اسلامک ایجوکیشن نہیں دی جاتی ہے، لیکن 2% لوگ ہندوستان پاکستان میں ایسے معاشرے میں جن کو یہ علم حاصل ہے، تو اگر وہ چاہیں تو ہر انسان سے اخلاق اچھا رکھ کر کے ملیں
تو 2 کا ایک زمانہ آئے گا کہ 200% لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ کمی ان لوگوں کے اندر کیوں ہوتی ہے کہ ان کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے؟ اخلاق کے بارے میں تعلیم کا جو آپ 2% کا، یہ تو ساری دنیا کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے اس پہ بار بار غور کرنا چاہیے، خاص طور پر جو ذمہ داران کہیں کے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں ان کے لیے گویا کہ اس سوال سے زیادہ یہ جواب بھی اپنی جگہ پر ہے کہ 2% لوگوں کی اگر یہ سچویشن ہو کہ جو دین کو سمجھیں یا اخلاقیات کو سمجھیں یا اس پر عمل کریں، تو باقی لوگوں کا شمار کس میں کیا جائے گا اور اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ اس کی ذمہ داری علماء کرام پر بھی عائد ہوگی، خطباء اور ائمہ پر بھی عائد ہوگی، اس کی ذمہ داری والدین پر بھی ہوگی اور اس کی ذمہ داری مسلم حکمرانوں پر بھی عائد ہوگی. اس لیے ہر آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم لوگوں تک صحیح تعلیمات بر وقت پہنچائی جائیں. ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں مگر وقت کم ہے، اس لیے ہم اپنے پروگرام کو یہیں روکتے ہیں. انتظار کیجیے ہمارے آئندہ لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل